السلام علیکم سجاد صاحب. جی کیا حال ہے آپ کا؟ دعائیں آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اچھا سجاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ٹویٹر پر ہم نے ایک ہیش ٹیگ شروع کیا, ڈراپ دی ڈیٹ ناٹ ہیلتھ, تو یہ ہے تو بڑا اہم موضوع, کیونکہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحت کا شعبہ بری طرح بحران کا شکار ہے, زوال پذیر ہے, اور صورتحال تو یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شعبے کی جانب کسی کی توجہ نہیں جاتی. پاکستان اپنی جو آمدن ہے اس کا 1% صحت کے شعبے پہ خرچ کرتا ہے, جبکہ عالمی ادارے اور جو صحت کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آمدن کا کم از کم 6% اس شعبے پہ خرچ کرنا چاہیے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈراپ دی ڈیتھ ناٹ ہیلتھ, یہ جو ہیش ٹیگ ہے اس کا مقصد کیا تھا اور چاہ کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ لیکن جی اس کا مقصد یہی ہے, اگر ہم مختصر بات کریں, کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ جو کرونا کے بعد جو ایک ہنگامی صورتحال ہے اس میں پاکستان کا قرضہ معاف کریں یا ری شیڈول کریں. تو اس سے ایک سال میں اگر یہ ہو تو ہمیں تقریباً جو 1800 ارب روپے کی جو ہے ایکسٹرا ملتے ہیں. تو اس یعنی ہمیں شعبے کو ایک سال میں 1800 ارب روپیہ عالمی مالیاتی اداروں کو قسط کی مد میں جی واپس کرنا پڑتا ہے, ہر سال دینا پڑتا ہے. ہر سال دینا پڑتا ہے. صحیح. تو یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 1800 ارب روپیہ ہے یہ ہم اس سال عالمی مالیاتی اداروں کو واپس نہ کریں بلکہ وہ ہمیں معاف کر دیں یا اس کی ادائیگیاں مؤخر کر دیں. تو یہ جو پیسہ بچے گا اس کو ہم, یہ جو ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں, ان کی ایجوکیشن, ہیلتھ اور یہ کرونا ویکسینیشن پہ جو ہے ہم خرچ کر سکتے ہیں. صحیح. یہ جو ہے اس کمپین کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹوٹل جو قرضے ہیں ہمارے جی ڈی پی کے وہ 106% ہیں. 106%. تو اب یہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں ہمیں 106% اپنے جی ڈی پی کا قرضوں کی ادائیگی میں خرچ کرنا پڑتا ہے, وہاں ہم صحت کے لیے, اور یہ جو کرونا کے بعد ہنگامی صورتحال ہے جس نے ہماری اکانومی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, اپاہج کر کے رکھ دیا ہے, اس کے بعد ہم پیسہ اپنے عوام کی صحت کے لیے, ان کی ویکسینیشن کے لیے, اور کرونا کے بعد جو غربت کی شرح جو پہلے 24% پہ تھی اب وہ بڑھ کے 40% کو کراس کر چکی ہے. تو یہ جو غربت کی شرح کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی کے اندر غربت کی شرح اس کی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے, وہاں پھر جو ہے اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ افراتفری شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت ہیجانی قسم کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی آلریڈی ہم ایک بحران کا شکار تو ہیں, اور دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز میں ابھی کچھ دن پہلے شبلی فراز صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, انہوں نے بڑی اہم بات کی اور لوگوں کی شاید اس جانب توجہ نہیں گئی. انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلام آباد کے اسپتال بھر چکے ہیں, پاکستان کے اسپتال بھر چکے ہیں, لوگ بڑی تعداد میں اسپتالوں میں داخل ہو چکے ہیں, اور ہمارے پاس نہ تو وینٹیلیٹر ہیں نہ ہمارے پاس دیگر ادویات ہیں. اور آپ سجاد صاحب دیکھتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں یہ احتجاجی مظاہرے کرتی ہیں, دھرنے دیتی ہیں, اس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں 6 مہینے کے بقایا جات دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے ینگ ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا, اور باقی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ ہر سال احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں, ان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. آخر انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے پڑھا ہے تو انہیں کم از کم معقول مشاہرہ اور معقول تنخواہ تو ملنی چاہیے. تو وہ احتجاج کر کے اپنے پیسے جو ہیں پورے کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو میڈیسن کی صورتحال ہے وہ اتنی عجیب و غریب ہو چکی ہے کہ لوگوں کے پاس اب قوت خرید ہی نہیں رہی کہ وہ اپنی ادویات خرید سکیں. اگر کوئی بندہ 1 مہینے میں ایک بار اسے اسپتال جانا پڑ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اگلے 2 مہینے اپنے جو بجٹ ہے اس کو شیڈول نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اتنی بڑی اس کو وہ لگ جاتی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. اور جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ وہ دوا جو 200 روپے کی تھی وہ اس وقت 1200 اور 1500 روپے تک چلی گئی ہے. اب اس ساری صورتحال میں اگر آپ غور کریں اور توجہ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر پاکستان کے 1800 ارب روپے معاف ہو جاتے ہیں, اور ہم عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ 1800 ارب روپے معاف کریں ہمیں, اور حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بجائے اپنے للے تلروں میں اس رقم کو لگانے کے بجائے یا کسی اور نان پروڈکٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز میں یہ پیسہ لگانے کے بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اسے صرف اور صرف
ہیلتھ کے شعبے میں لگائے یا پاکستان میں لوگوں کی معیشت کو بحال کرنے میں لگائے تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ شعبہ بہتر ہو سکتا ہے. تو سیاست یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ 1800 ارب روپیہ معاف تو ہو جائے گا؟ یہ بڑا بہت ہی بنیادی نقطہ ہے ہاں جس پہ آپ نے کیا ہے، کیونکہ عالمی ادارے بھی پاکستان کے بارے میں جو ہے نا وہ اس لیے بوم کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں کہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں جس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ویلفیئر یہ پبلک کے لیے یہ کریں، وہ اس کا رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتے. ماضی میں ہمارا گواہ ریکارڈ یہی بتاتا ہے. اسی ریکارڈ کی وجہ سے جو ہے وہ G20 نے اپنے بائیلیٹرل قرضے تو کیے ہیں، لیکن عالمی اداروں کا قرضہ جو ہمارے ٹوٹل ڈیبٹ کا تقریباً جو ہے وہ 78% ہے. اس کے بارے میں ابھی تک کوسچن مارک ہے کہ کیا وہ ری شیڈیول ہو سکتا ہے، یہ 1 سال کے لیے معاف ہو سکتا ہے. تو اس میں مسئلہ ہماری کریڈیبلٹی کا ہے. صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں میکنزم موجود ہے. میکنزم جس طرح FATF کا ہے، اسٹرانگ ریگولیشنز اگر اسٹیٹ پہ کر دی جائیں تو پھر اسٹیٹ واقعی انشور کرتی ہے کہ وہ پیسہ اسی مقصد کے لیے ہو، وہ احساس پروگرام میں جائے، وہ لوگوں کی ہیلتھ پہ جائے، وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر اس سے ڈیولپ ہو، ویلفیئر کے کام ہو. تو یہ جو ہے نا اس میں میکنزم میں سمجھتا ہوں کہ بالکل موجود ہے اور اسی میکنزم پہ جو ہے وہ انشور عالمی برادری کر سکتی ہے. صحیح. اچھا سجاد صاحب، یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ جب تک آپ انشور نہیں کریں گے کہ آپ یہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں تو تب تک تو یہ مشکل ہے کہ عالمی برادری یا عالمی مالیاتی ادارے ہمارا یہ جو قرضہ یہ معاف کریں. تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ یہ پیسہ ہم معاف کروا کے ہیلتھ کے شعبے پہ خرچ کریں تو اس کے نتیجے میں عوام بھی خوش ہوگی اور حکومت جو اپنی کارکردگی ظاہری طور پر شو کر رہی ہے وہ عملاً بھی شو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. بالکل. اچھا سجاد صاحب، ایک اور بڑی اہم بات ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے پورے ملک کے اندر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے پچھلا پورا سال ہم نے ایک کرائسس میں گزارا. پاکستان کے 50 to 60% جو ہمارے لوگوں کی انکم ہے وہ تو دہاڑیوں سے، ریڑی دکان، چھوٹی سی ڈھابا، ان سے وہ حاصل کرتے ہیں. اور ہماری جو ٹیکس منی ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے اس کے اندر بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت بھی ہیں وہاں پہ ساری. تو پاکستان اپنا پیسہ کیسے جنریٹ کرے تاکہ وہ اس قسم کے جو بحران آئیں ان سے وہ نبرد آزما ہو سکے؟ اصل میں اس کا بنیادی یہ ہے کہ ہمیں ای اکانومی کی طرف جانا پڑے گا اور ابھی تک ہم مینول ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارا 17% جو GST ہے اس میں سے جو گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے وہ آپ حیران ہوں گے وہ 3.5% ہے. وہ باقی چوری ہے. کیوں کہ ای اکانومی نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے. بڑا آسان ہے اس سسٹم کو وائلیٹ کرنا، اس سسٹم کو بائی پاس کرنا. تو جب تک ہم ای اکانومی کی طرف نہیں جائیں گے ہماری اکانومی نہیں بڑھے گی. موجودہ حکومت جو ہے اگر وہ اپنا ٹیکس ریونیو بڑھانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ای اکانومی کی طرف جائے گی. 25 کروڑ لوگوں کی لگ بھگ مارکیٹ ہے. تو اتنی بڑی مارکیٹ میں جو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ غالباً اگر آپ اس ای اکانومی کی طرف چلے جائیں تو میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ 4 یا 5 ٹائمز انکریز کر جائیں گے اور ہماری انکم بڑھے گی. اچھا سجاد صاحب، یہ تو بڑی اہم اور دلچسپی کا موضوع ہے، لیکن میں یہاں پر ایک تھوڑی سی مایوسی کی بات جو ہے اس کا بھی اظہار کروں گا. اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جب ٹویٹر پر گزشتہ دنوں یہ ہیش ٹیگ جاری کیا کہ ڈراپ دی ڈیٹ ناٹ ہیلتھ، تو ہمیں کوئی خاص پذیرائی نہیں مل سکی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ انہوں نے ٹرمپ اور جو بائیڈن کے الیکشن پر مہینوں بحث کرنی ہے. انہوں نے ایسے موضوعات کے اوپر جن کا براہ راست ان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس پر گھنٹوں بحث مباحثہ کرنا ہے. ٹی وی چینلز کو آپ آن کریں تو پاکستان کے ریئل ایشو کے بجائے جو وہ کیا کہتے ہیں جسے سموک سکرین کہا جاتا ہے وہ ایک بنا دی جاتی ہے اور لوگوں کے منہ سے ان کے اصل مسائل چھین کر ان کے منہ میں وہ مسائل دے دیے جاتے ہیں جو ان کے مسائل ہی نہیں ہوتے. وہ کسی نے بہت اچھا کہا تھا کہ تیسری دنیا کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ مڈل کلاسیوں کا، کہ ان کے پاؤں کیچڑ میں اور ان کی نگاہیں آسمان پر ہوتی ہیں. تو یہ کبھی بھی اپنے مسائل پر بات نہیں کرتے، اپنے مسائل کو زیر بحث نہیں لاتے. تو اگر یہ پورا پاکستان ملے تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. ہم عالمی مالیاتی اداروں سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس قرضے کو معاف کرے. یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے لیے جنگ ہے، یہ پاکستان میں معیشت کو بہتر بنانے کی جنگ ہے، یہ غربت اور بے روزگاری سے لڑنے کی جنگ ہے، یہ مرض کے خلاف لڑنے کی جنگ ہے.
ہم ہر قسم کی جنگ کرتے ہیں جس میں نفرتیں پیدا ہوں، لیکن ہم اس جنگ کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے جس جنگ کے نتیجے میں ہمارا ملک بہتر ہو، ہماری سوچ بہتر ہو۔ تو کیا کہیں گے سجاد صاحب، اس قوم کے نام کوئی چھوٹا سا پیغام دیں، کوئی آپ محنت سے کریں، کیا پتہ آپ کی بات مان لی جائے تو یہ لوگ اس قابل ہو سکیں۔ سکون صاحب آپ نے بڑی گہری بات جو ہے وہ کرتی ہے، یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کے جو رویے ہوتے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی جو تبدیلی ہے وہ آپ کے رویوں میں آتی ہے۔ اگر آپ کے رویے اس سطح کے نہیں ہیں، پازیٹیو نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس سے پازیٹیوٹی کریٹ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک طرح کے نا سالہ سال صدیوں سے ایک نرگسیت کے ماحول میں زندہ ہیں کہ ہم ریئل ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کرتے اور ان ریئل جو ہے توہین سمجھتے ہیں، اپنی فیلڈ بنائے رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ موجود ہے، پوری قوم کی نمائندگی ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث جنریٹ ہو، پارلیمنٹ جو ہے یہ عالمی اداروں کو میسج دے۔ پارلیمنٹ اگر یہ میسج دے گی تو وہ بہت اسٹرانگ جائے گا، اور پارلیمنٹ کے ساتھ جو سول سوسائٹی ہے ہماری، وہ بھی جو ہے اس میں آگے آئے تاکہ پتہ چلے عالمی اداروں کے کہ پوری قوم کا یہ ایک متفقہ مطالبہ ہے۔ بہت شکریہ سجاد صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ پارلیمان جیسے ادارے جو عوام کے ووٹوں سے بنتے ہیں، ان سب پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر جو عوامی مسائل ہیں ان پر بحث کریں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ حالیہ دنوں میں ہم نے ایک خبر سنی کہ کورونا کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک اجلاس بلایا، اپوزیشن نے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ بھائی، آپ کے سیاسی اختلافات بے شمار ہو سکتے ہیں، آپ کے مذہبی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ کامن گراؤنڈز بھی ہوتی ہیں، کچھ مشترکہ محاذ بھی ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پر آپ کو مشترکہ طور پہ کھڑے ہو کر کارروائی کرنی ہوتی ہے، جدوجہد کرنی ہوتی ہے، قوم کو باشعور اور آگاہ بنانا ہوتا ہے۔ جب آپ پارلیمان جیسے فورم کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ماحول بنانے کے لیے تیار کریں گے اور وہاں پر ہر وقت ایک جگت بازی کا ماحول اور ڈیبیٹنگ کلب کا ماحول بنائیں گے، تو پاکستانی عوام کا، ہماری سول سوسائٹی کا جمہوریت پر سے اعتماد اٹھے گا۔ جب آپ کا جمہوریت سے اعتماد ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آمریت کے راستے کھولیں گے اور آپ ایسی فضا کو ہموار کریں گے جو فضا پاکستان کے مستقبل کے لیے کسی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ایک کام ضرور کریں، ٹویٹر پر جائیں، فیس بک پر جائیں، یہ جو پیغام ہیں کہ پاکستان کا قرضہ عالمی مالیاتی ادارے معاف کر دیں، کیونکہ ہم نے بہت بڑا پیسہ پاکستانی عوام کا ان لوگوں کو سود کی مد میں واپس کر دیا ہے اور قرضوں کی قسطوں میں واپس کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان ایک بحران کی کیفیت کا شکار ہے، تو عالمی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے، عالمی مالیاتی اداروں کا، کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ سپورٹ کریں اور یہ جو قرضہ ہے اس کی قسط کو معاف کر دیں۔ بہت شکریہ سجاد صاحب آپ کا، اور بہت زبردست قسم کی ہماری ڈسکشن رہی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔